سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے باطل افکار معروف تھے، مشہور تھے، جن میں سے ایک یہ کہ بیماری خود بخود صحت مند کو لگ جاتی ہے، کچھ ایام کو وہ منحوس جانا کرتے تھے، کام کرنے سے پہلے پانسے کے تیر ان کے ذریعے قسمت آزمایا کرتے تھے، پرندوں کو اڑا کر بدشگونی لیا کرتے تھے، پرندہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کام کرتے، بائیں طرف جاتا تو نہ کرتے۔ شریعت محمدیہ ان تمام سوچوں کو باطل قرار دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اللہ کے حکم سے تو بیماری کسی کو لگ سکتی ہے، لیکن بذات خود بیماری میں کوئی ایسا کمال نہیں کہ وہ جراثیم کسی اور کی طرف بھی منتقل ہو جائیں۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری لگ سکتی ہے، جراثیم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اسی لیے شریعت نے احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کوڑ کے مریض کو آپ نے اپنے پاس نہیں آنے دیا تاکہ لوگوں کے ایمان پر کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بیماری کے اندر اتنی قوت ہے جیسے زمانہ جاہلیت کا تصور تھا کہ وہ خود بخود کسی پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ طاعون جس جگہ پر پھوٹ پڑے وہاں جانے سے شریعت نے منع کیا، جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے بھاگنے سے منع کیا۔ تو یہ تمام احتیاط ہے جس کو اختیار کیا جائے گا۔ آج کے دور میں بھی یہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو اس موقع پر شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے احتیاط کا پہلو اپنایا جائے گا۔ ماسک پہنیں، فاصلے رکھیں، میڈیسن استعمال کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ اس بیماری میں بذات خود کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ آگے لگتی بھی ہے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تقدیریں لکھی ہوئی، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ مجھے وہی تکلیف پہنچے گی جو میرے نصیب میں ہے، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچنے والی۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ آپ اسباب چھوڑ دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں نکل رہے ہیں اور زرہ بینی بھی ہے۔ یہ امت کو درس ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ تو بیماری متعدی نہیں کہ وہ اپنے آپ زمانہ جاہلیت کے تصور کے مطابق کسی اور کو لگ سکتی ہے۔ ہاں اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے جراثیم کسی پہ اثر انداز ہوگے۔ وَلَا طِيَرَةٍ، بدشگونی جو کفار مکہ لیا کرتے تھے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَا ہَامَّةٍ وَلَا سَفَرٍ، ماہ سفر کو وہ منحوس سمجھتے تھے، کچھ ایام کو، کچھ دنوں کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو تصورات موجود تھے ان میں سے ایک تصور ہے۔ آج بہت سے لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں
مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور نظریات وہی اپنا رہے ہیں جو اسلام سے پہلے گمراہی کے نظریات تھے اور دعویٰ اسلام کا بھی کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 3687 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، وما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی بات تو آ جاتی ہے، لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس چیز کو اللہ زائل فرما دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہے۔ سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ وہم، یہ خیال، یہ تصور کسی بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، فلا یصدنکم، لیکن یہ وہم، یہ خیال، یہ تصور تمہیں اس کام کرنے سے روکے نہ۔ وہم پیدا ہو بھی گیا، خیال آ بھی گیا، دل پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کا، تو بھروسہ اللہ پہ کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو اپنا عقیدہ بنائیں، اور اگر آپ نے اس وہم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کام کو کرنے سے چھوڑ دیا، جیسے ہمارے یہاں معروف ہے راستے میں سے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو مسافر واپس آ جاتا ہے، اس طرح کی ہندوانہ باتیں معاشرے کے اندر عام ہیں، تو اگر انسان اس چیز کو دیکھ کر اپنے اس کام کے ارادے کو باطل کر دے تو یہ اسے شرک کے دروازے میں دھکیل دے گا۔ دل میں خیال پیدا ہو جانا کوئی بات نہیں، لیکن جو آپ نے عزم کیا ہے، جو کام کرنا ہے، اس کام پہ پختہ رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں پیارے حبیب فرماتے ہیں اقر الطیر علی مکناتھا، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں ہی رہنے دو، یعنی فال لینے کے لیے انہیں نہ اڑاؤ۔ کفار مکہ پرندوں کو اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تو خیر سمجھتے، بائیں طرف جاتا تو شر سمجھتے، دائیں طرف جاتا تو جو نیت وہ لے کے نکلے اس کو کر گزرتے، بائیں طرف جاتا اپنے اس کام کو چھوڑ دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو، بدشگونی کے لیے، فال لینے کے لیے ان کو ان کے گھونسلوں سے نہ اڑاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیر تجری بقدر، پرندہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه الفعل ويكره الطيرة، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شگون لینا پسند فرماتے اور بدفعلی آپ کو ناپسند ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ اپنا ایمان پختہ کیجیے اللہ پر۔ الو کی آواز سنی اور آپ پریشان ہو گئے، کسی کا چہرہ دیکھا اور آپ نے کہا یہ صبح صبح کون سا منحوس مجھے مل گیا ہے تو یہ تو برباد ہو جائے گا سارا دن۔ یہ چیزیں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ زمانہ جہلیت کی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، اسلام سے ماقبل افکار ہیں جس کو اسلام نے باطل قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ اگر آپ کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے، اس کا نام پوچھتے، اس کا نام اچھا ہوتا، اس کا معنی اچھا ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے، آپ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرتے، اور اگر کسی کا نام برا ہوتا تو آپ برا جانتے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوتے۔ اسی طرح آپ کسی بستی میں پہنچتے، اس کا نام پوچھتے، اگر وہ نام اچھا ہوتا آپ خوش ہوتے، اور اگر وہ نام برا ہوتا تو آپ کو ناگواری ہوتی اور اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے۔ تو اچھا شگون لینا، کیونکہ اس سے انسان کی نیت، انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہے
کہ اللہ اس میں خیر پیدا فرمائے گا اور اللہ ہی اس میں برکت پیدا فرمائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ انما الشؤوم فی ثلاث فی فرس والمرأة والدار۔ بیماری کے ایک دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماری بذات خود کسی اور تک منتقل ہو جاتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ بدشگونی لینا ناجائز ہے۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو گھوڑے میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی، حالانکہ ان میں بھی نہیں ہے، ان میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ اس کا معنی کیا؟ گھوڑے کی نحوست کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کی نحوست کا معنی کیا ہے؟ گھر منحوس ہے، نحوست ہے، اس میں اس کا معنی کیا ہے؟ کہ گھوڑا اڑیل ہے، سواری کے کام کا نہیں، جہاد میں استعمال نہیں ہو سکتا، یہ اس کی نحوست ہے۔ اگر ایسا ہے، بیوی بد زبان ہے، بے اولاد ہے اور اخلاقی خرابیوں کا اس کے اندر سارا معاملہ ہے، تو اگر ایسا ماجرا ہے تو یہ نحوست ہوتی اس کی۔ اسی طرح گھر تنگ ہے، تاریک ہے، یا اس کے پڑوسی اچھے نہیں ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، حالانکہ ان تین میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی شخصیت کو منحوس سمجھنا اور اس کو ملنے کے بعد یہ سمجھنا کہ آج کا دن کا بیڑا غرق ہو گیا، آج کس کے ماتھے لگ گیا اور آج تو بس گیا میں کام سے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ابو داؤد میں 3924 نمبر روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک گھر میں تھے، ہمارے بہت سارے افراد تھے، ہمارا مال بھی بہت تھا، ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے تو ہمارے افراد بھی کم ہو گئے اور ہمارا مال بھی کم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروھا ذمیمہ، اس کو چھوڑ دو، یہ برا گھر ہے۔ اگر ایسی صورت کہیں پیش آ جائے کہ آپ کسی گھر میں گئے تو پھر اس گھر کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں تو اس گھر سے نکل جائیے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کہیں آزمائش لمبی ہونے کی صورت میں کوئی عقیدے کی خرابی میں واقع نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ بعض گھروں کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ پہلے سے وہاں آباد ہوتے ہیں اور کوئی اور انسان وہاں آ کر ان کو وہاں آباد ہو جس میں وہ تنگی محسوس کرے تو پھر جنات شرارت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو، اس گھر سے نکل جاؤ۔ سیدنا فضل بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، بدشگونی ہے کیا؟ وہ جو تجھے کسی کام کرنے پر آمادہ کرے یا کسی کام سے روک دے۔ کسی چیز کی وجہ سے، کسی بدشگونی کی وجہ سے آپ ایک کام کا ارادہ لے کے نکلے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ نے کینسل کر دیا، یا اس کی وہ صورت آپ کو پسند جو ہے وہ سامنے آئی اور وہ آپ نے کر گزرا، تو یہی بدشگونی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جو انسان کو بربادی اور گمراہی کے اندر پھینک دیتی ہیں، اور شرک چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو ذلت کی دلدل کے اندر گرا دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جس طرح کفار مکہ پرندوں کے ذریعے فال لیتے تھے، آج کلمہ پڑھنے والے پرندوں کے ذریعے یہ سارا معاملہ نہیں کرتے، اپنی قسمت کا حال طوطوں سے نہیں پوچھتے، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے یہ جاہل انسان جن کے پاس چند پڑیے ہیں اور ایک دو طوطے ہیں جو سکھائے ہوئے ہیں، یہ آ کر اپنا حال پوچھتا ہے اور طوطا اٹھتا ہے اور ایک پڑیا کھول کے دیتا ہے نکال کے مالک کو، اور وہ اس کے اندر جو حال لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور یہ انسان اپنے کام سے بعد آ جاتا ہے کہ کاروبار کا مشورہ کیا تھا، انہوں نے ذائچہ بنایا یا طوطے کے ذریعے کوئی فال نکالی، کوئی پڑیا، کوئی قسمت کی، تو یہ کام تو برباد ہو جائے گا اگر میں نے کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں بدعقیدگی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ معنی یہ کہ آپ کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کوئی کام کرتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے استخارہ کا عمل دیا ہے کہ آپ استخارہ کریں اللہ سے، کوئی جائز کام ہے، دو کاموں کے درمیان آپ نے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے،
2 رکعت نماز پڑھیں، فرائض کے علاوہ نفلی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے اندر دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، دعا ہے، دعا کی صورت میں اس کو بار بار کیجئے، اللہ سے مشورہ کیجئے، اللہ آپ کا کسی طرف دل ثابت کر دے۔ جس نے اللہ سے مشورہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو بے زبان پرندوں کے سامنے اور ان جاہل قبر پرستوں کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے اور اس سے اپنی قسمت کے حال پوچھتا ہے، اس سے کہتا ہے تم ذائچہ لگا کر بتاؤ یہ کاروبار کیسا رہے گا۔ تو پیارے بھائی، عقیدہ توحید بڑی قیمتی دولت ہے جو انسان میں اتنی غیرت پیدا کر دیتی ہے کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے در کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں، سوالی کیوں بنوں؟ اس کے اندر اللہ پر توکل کی یہ غیرت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ڈھیریوں پہ نہیں گرتا، وہ اس طرح پرندوں کے پاس نہیں جاتا، وہ اس طرح مشرکوں سے جا کے اپنے مسائل کی ذائچہ نہیں بنواتا کہ آپ ذائچہ بنا کر بتا دیجئے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو بدعقیدگی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته طیارته فقد قارف الشرک، جس شخص کو بدشگونی کام سے روک دے وہ شرک میں ملوث ہو گیا۔ آپ نے بدشگونی لی اور وہ کام چھوڑ دیا کہ نہیں، یہ اس کام میں خیر نہیں، پیر جی نے ذائچہ بنا کر بتا دیا، طوطے نے قسمت پوڑی کھول کے بتا دی اور اس کام میں خیر نہیں، اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹ گئے تو آپ شرک کی وادی کے اندر گر گئے، آپ کی عقیدے کا جنازہ نکل گیا، آپ بربادی کے راستے پہ چل پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعدی شیء شیئا، کسی کو کسی دوسری شے سے بیماری نہیں لگتی۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرایا، کسی کو کسی دوسری شے سے بیماری نہیں لگتی۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانور ہے اونٹ، اس کے ناک کے نتنے پہ خارش کا چھوٹا سا دانہ نکلتا ہے اور وہ پورے اونٹ کو خارش زدہ کر دیتا ہے، تو یہ کیسے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما اجرم الاول لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے جسم پہ خارش کا آغاز کیسے ہوا؟ یا یوں کہہ لے کہ ایک خارش زدہ اونٹ کو آپ نے سلیب اونٹوں میں چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے بیماری پھیل گئی، تو کوئی یہ کہے کہ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پہلے اونٹ کو خارش کیسے لگی؟ اللہ کے حکم سے لگی، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جراثیم آگے منتقل ہوں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ کسی پہ کوئی اثر نہیں دکھا سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو الو کے بولنے میں اور نہ ماہ سفر کی اندر کوئی نحوست ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس کی زندگی، اس کی مصائب، اس کی بیماریاں اور اس کا رزق لکھ دیا۔ جب لکھی گئی تقدیر، کلمہ خشک ہو گئی، مالک نے فیصلے جو فرمانے تھے فرما دیے، تو پیارے بھائی اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے۔ لا رد القضاء الا الدعاء، اللہ سے دعائیں کیجئے، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اپنے اللہ سے خیر مانگیے، استخارہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ پر ایمان اتنا پختہ کیجئے کہ مجھے صرف وہی ہوگا جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اور جو اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھا پوری دنیا مل کر مجھے وہ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ آپ اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں، اسباب تو رسول اللہ نے اختیار کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے صحابی سے کہا جس کی سواری باہر تھی کہ اقلھا ثم توکل علی اللہ، اس کا گھٹنا باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو گھٹنا باندھنا سبب ہے، اصل بھروسہ اللہ پر ہے۔ زرہ پہننا سبب ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہے کہ موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر
جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمائے توحید سے